المضاف والمضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ، الامثلۃ مثالیں، لعبنا فی فناء المدرسۃ، ہم نے مدرسے کے صحن میں کھیلا، ابتعد عن قرین السوء، بدی کے ساتھی سے دور رہو، مشیت علی شاطئ النیل، میں نیل کے کنارے پر چلا، رکبت قطار الصباح، میں صبح کی ٹرین پر سوار ہوا، اغلقت مصراعی الباب، میں نے دروازے کے دونوں پٹ بند کیے، غسلت یدی الطفل، میں نے بچے کے دونوں ہاتھ دھوئے، لمعت عین القط، بلی کی دونوں آنکھیں چمکیں، انکسرت عجلۃ الدراجۃ، سائیکل کے دونوں پہیے ٹوٹے، تشکر الصحف محسن الامت، اخبارات امت کے محسنین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ثروت مصر من زارع الارض، مصر کی دولت زمین کو کاشت کرنے والوں کی وجہ سے ہے، اسرع سائق السیارات، گاڑیوں کے ڈرائیورز نے تیزی کی، جاء معلم المدرسۃ، مدرسے کے معلمین آئے۔ البحث بحث، اذا قلت لعبنا فی فناء، جب تم کہتے ہو ہم نے صحن میں کھیلا، کانا ذالک صحیحا، تو یہ صحیح ہے، وَتَكُونُ حِينَئِذٍ لَمْ تُرِدْ أَن تُبَيِّنَ لِلسَّامِعِ، اور تم اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ سننے والے کے لیے واضح کرو، أَنَّ اللَّعِبَ حَصَلَ فِي فِنَاءٍ مَخْصُوصٍ، کہ جو کھیل ہے یہ کسی خاص صحن میں حاصل ہوئی، وَلَكِنَّكَ إِذَا قُلْتَ لَعِبْنَا فِي فِنَاءِ الْمَدْرَسَةِ، لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم مدرسے کے صحن میں کھیلے، فَقَدْ نَسَبْتَ هَذَا الْفِنَاءَ وَأَضَفْتَهُ إِلَى شَيْءٍ خَاصٍ، تو پھر تم نے اس صحن کو نسبت دے دی اور اس کو اضافت دے دی ایک خاص شے کی طرف، وہ المدرسہ، تو اور وہ ہے مدرسہ۔ وَإِذَا قُلْتَ، اور جب تم کہتے ہو ابتعد عن قرین، کہ ساتھی سے دور رہو، فہمنا انک تطلب الابتعاد، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ دور رہا جائے، ان ای صاحب، کسی بھی ساتھی سے، ولکنک حین تقول، لیکن جب تم یہ کہتے ہو ابتعد عن قرین السوء، کہ بدی کے ساتھی سے دور رہو، تنسب حاضل قرینہ الی شیء خاص، تو تم اس ساتھی کو نسبت دے دیتے ہو ایک خاص شے کی طرف، وہو السوء، اور وہ ہے بدی، وکذالک یقال، اور اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے، فی شاطئ النیل، نیل کے کنارے کے بارے میں، وقطار الصباح، اور صبح کی ٹرین کے بارے میں، فالاسماء، پس یہ جو اسماء ہیں، فناء و قرین و شاطئ و قطار، نصبت و اضیفت الی الاسماء، تو ان کو نسبت دی گئی ہے اور اضافت دی گئی ہے کچھ اسماء کی طرف، التی بعدہا، وہ جو کہ ان کے بعد ہیں، ولذالک یسمى کل اسم، اس لیے نام دیا جاتا ہے ہر اسم کو، من الاسماء الاولی، پہلے اسماء میں سے، مضافن، اس کو مضاف کہا جاتا ہے، وکل اسم من الاسماء التی بعدہا، اور ہر اسم جو اس کے بعد آتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے مضافن الیہ، مضاف الیہ کا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الْبَاقِيَةَ، اور جب تم باقی مثالوں پر غور کرو گے، ظَهَرَ لَكَ، تو تمہارے لیے ظاہر ہو جائے گا، أَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْن، کہ آخری دونوں کلمات، فی کل مثال، ہر مثال میں، ہما مضاف و مضاف الیہ، وہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ ہیں، وَبِرُجُوعِكَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ، اور جب تم پھر لوٹو گے ان مثالوں کی طرف، ترا ان المضاف الیہ، تو تم دیکھو گے کہ جو مضاف الیہ ہے، مجرور فی جمیعہا، کہ وہ مجرور ہے ان سب میں، وان المضاف فی امثلۃ القسم الثانی، اور جو مضاف ہے دوسری قسم کی مثالوں میں، مسنن، وہ مثنی ہے، وفی امثلۃ القسم الثالث، اور تیسری قسم کی مثالوں میں، جمع مذکر سالم، اور وہ جمع مذکر سالم ہے تیسری قسم کی مثالوں میں، وَأَنَّ نون المثنى و نون الجمع، اور نون مثنی اور نون جمع جو ہیں، حذفتا بعد الاضافت، ان دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے اضافت کے بعد۔ القواعد، قواعد، المضاف اسم نصب الی اسم بعدہ، مضاف ایک اسم ہے جس کو نسبت دی جاتی ہے اس کے بعد والے اسم کی طرف، فتعرف بسبب هذه النسبة او تخصص، تو یا تو اس نسبت کی وجہ سے وہ معرفہ بن جاتا ہے یا تخصص اس میں ضرور آ جاتا ہے۔ المضاف یحذف تنوینہ عند الاضافۃ، مضاف جو ہے اس کی تنوین کو حذف کر دیا جاتا ہے اضافت دیتے ہوئے،
اذا کانا منون قبلہا، اگر وہ اس سے پہلے تنوین والا ہو، وتحذف نونہ اذا کانا مسنن او جمع مذکر سالما، اور اس کا نون حذف کر دیا جاتا ہے جب وہ مثنیٰ ہو یا وہ جمع مذکر سالم ہو۔ المضاف الیہ اسم یأتی بعد المضاف، اور جو مضاف الیہ ہے وہ ایک اسم ہے جو کہ مضاف کے بعد آتا ہے، وہوا مجرور، اور وہ مجرور ہوتا ہے۔ تمرینات: بین المضاف والمضاف الیہ فی الجمل الآتیۃ، مضاف اور مضاف الیہ کو واضح کرو آنے والے جملوں میں۔ سور الحدیقۃ مرتفع، باغیچے کی چار دیواری اونچی ہے۔ کتاب علی مفید، علی کی کتاب فائدہ مند ہے۔ اذن الحصان صغیرتان، گھوڑے کے دونوں کان چھوٹے ہیں۔ نہضۃ الوطن برجال الامت، وطن کی ترقی امت کے بڑے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ رکبت سیارۃ حسن، میں حسن کی گاڑی میں بیٹھا۔ شاہدت حرمئی مصر، میں نے مصر کے 2 حرم دیکھے۔ الحلم سید الاخلاق، بردباری اخلاق کا سردار ہے۔ کثر بائع الصحف، اخبارات کو بیچنے والے کثرت سے ہوئے۔ فحص الطبیب عن رئتي المریض، ڈاکٹر نے مریض کے دونوں پھیپھڑوں کا جائزہ لیا۔ شاہدت جمل المحمل، میں نے بار برداری کے اونٹ کو دیکھا۔ نموذج، نمونہ: یسیر الناس علی جانبی الشارع، لوگ سڑک کی دونوں جانب چلتے ہیں۔ یسیر فعل مضارع مرفوع بالضمۃ، الناس فاعل مرفوع بالضمۃ، علی حرف جر مبنی علی السکون، جانبی مجرور بعلی وعلامۃ جرہ الیاء لأنہ مثنی۔ الشارع مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ۔ اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ ناب الفیل طویلتان، ہاتھی کے دونوں دانت لمبے ہیں۔ بات الناجحون ناعم البال، کامیاب ہونے والوں نے رات خوشی میں گزاری۔ ان تعلیم الفتیات اساس سعادت الامت، بے شک لڑکیوں کی تعلیم امت کی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ الاسماء الخمسۃ واعرابها، 5 اسماء اور ان کے اعراب۔ الامثلۃ، مثالیں۔ جاء ابو سعید، سعید کا باپ آیا۔ ابو کا طبیب ماہر، تیرا باپ ایک ماہر طبیب ہے۔ کانا ابو کا رجلا حازما، تیرا باپ ایک دور اندیش آدمی تھا۔ لعل القادم ابو محمد، شاید آنے والا محمد کا والد ہے۔ ودعنا ابا سعید، ہم نے سعید کے باپ کو الوداع کہا۔ یجل الناس اباک، لوگ تیرے باپ کی عزت کرتے ہیں۔ لعل اباک طبیب ماہر، شاید تیرا باپ ایک ماہر طبیب ہے۔ ان ابا محمد رجل شریف، بے شک محمد کا والد ایک شریف آدمی ہے۔ رضینا عن ابی سعید، ہم سعید کے باپ سے راضی ہوئے۔ یثق الناس بابیک، لوگ تیرے باپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ رضی الناس عن ابیک، لوگ تیرے باپ سے راضی ہوئے۔ یشکر الناس لابی محمد، لوگ محمد کے والد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ البحث، بحث۔ کلمۃ اب فی جمیع الامثلۃ المتقدمۃ اسم، اب کا کلمہ تمام آنے والی مثالوں میں اسم ہے۔ وہیا مضافۃ فی کل مثال، اور وہ ہر مثال میں مضاف ہے۔ الی کلمۃ اخری، ایک دوسرے کلمے کی طرف۔ غیر الیاء التی تدل علی المتکلم، اور وہ کلمہ یا نہیں ہے جو کہ متکلم پر دلالت کرتی ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي جَمِيعِ تراکیب القسم الاول، اور جب تم اس پر غور کرتے ہو پہلی قسم کی تمام تراکیب میں، وجدتها مرفوعۃ، تو تم اس کو مرفوع پاتے ہو۔ لأنها فی الترکیب الاول، اس لیے کہ یہ پہلی ترکیب میں فاعل، فاعل ہے۔ وفی الثانی مبتدع، اور دوسری میں یہ مبتدا ہے۔ وفی الثالث اسم و کانا، اور تیسری میں یہ کانا کا اسم ہے۔ وفی الرابع خبر لعل، اور چوتھی میں یہ لعل کی خبر ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب تم اس پر غور کرتے ہو دوسری قسم میں، وَجَدتَّهَا مَنْصُوبَةً، تو تم اس کو منصوب پاتے ہو، فی جمیع تراکیبہ،
اس کی تمام تراکیب میں، لأنہا مفعول بہ فی الترکیبین الاولین، اس لیے کہ یہ پہلی دو ترکیبوں میں مفعول بہ ہے، و اسم لعل و انا فی الترکیبین الاخیرین، اور اگلی دو ترکیبوں میں یہ لعل اور انا کا اسم ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، اور جب تم اس کو تیسری قسم میں اس پر غور کرتے ہو، وَجَدْتَهَا مَجْرُورَةً، تو تم اس کو مجرور پاتے ہو، فی جمیع التراکیب، تمام تراکیب میں، لِأَنَّهَا مَسْبُوقَةٌ بِحَرْفٍ مِّن حُرُوفِ الْجَرِّ، اس لیے کہ اس سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف آیا ہے، فی کل مثال، ہر مثال میں۔ فما ہیا اذن، تو پھر کیا ہے، علامات الرفع والنصب والجر فیہا، ان کے اندر رفع اور نصب اور جر کی علامات۔ اذا تأملنا الکلمۃ، اب تو جب ہم تأمل کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اب کے کلمے پر، فی امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں، حیث ہی مرفوعۃ، جہاں یہ مرفوع آتا ہے، وجدنا الواو، تو ہم واو کو پاتے ہیں، تلازمھا فی جمیع التراکیب، کہ وہ ہر ترکیب میں اس کے ساتھ موجود ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا فِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب ہم دوسری قسم کی مثالوں میں اس پر غور کرتے ہیں، حیث ہی منصوبۃ، جہاں پہ کہ یہ منصوب واقع ہوتی ہے، وجدنا الالف تلازمها ايضا فی جمیع التراکیب، تو ہم الف کو پاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ آتا ہے اسی طرح ہر ترکیب میں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا فِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تیسری قسم کی مثالوں میں، حیث ہی مجرورۃ، جہاں پہ کہ یہ مجرور واقع ہوتی ہے، وجدنا الیاء، تو پھر ہم یا کو پاتے ہیں، تلازمھا کذالک فی جمیع التراکیب، کہ وہ اس کے ساتھ لازمی طور پہ آتی ہے ہر ترکیب میں۔ وَإِذًا لَا بُدَّ، تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا، ان تکون الواو ہی علامت رفعہا، کہ جو واو ہے وہ اس کے رفع کی علامت ہو، والالف ہی علامت نصبہا، اور جو الف ہے وہ اس کے نصب کی علامت ہو، والیاء ہی علامت جرہا، اور جو یا ہے وہ اس کے جر کی علامت ہو۔ ھذا وہناک اربعۃ اسماء اخری، یہ اور اس کے علاوہ چار دوسرے اسماء ہیں، حکم ھذہ الکلمات، جن کا حکم بھی اسی کلمے کے حکم کے مطابق ہے، فی اعرابھا بالواو والالف والیاء، واو، الف اور یا کے ساتھ اعراب دیے جانے میں، رفعا و نصبا و جرا، رفع، نصب اور جر کی حالتوں میں۔ وہیا، اور وہ چار اسماء ہیں، اخن، بھائی، و ہمن، سسر، و فو، منہ، و زو، والا، بشرط ان یکون کل منہا مضافن، اور شرط یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک مضاف ہو، لغیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کسی اسم کی طرف۔ فتقول ھذا اخوک، تو پھر تم کہتے ہو یہ تمہارا بھائی ہے، ورأیت اخاک، اور میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا، ورضیت عن اخیک، اور میں تمہارے بھائی سے راضی ہوا، وہکذا، اور اسی طرح باقی سب مثالوں کو بھی۔ وتسمى هذه الاسماء الخمسة، اور ان کو اسماء خمسہ کہا جاتا ہے۔ القواعد، قواعد، الاسماء الخمسہ تو ہیا، پانچ اسماء یہ ہیں، ابن، و اخن، و ہمن، و فو، و زو۔ الاسماء الخمسہ تو ترفع بالواو، اسماء خمسہ کو رفع دی جاتی ہے واو کے ساتھ، و تنصب بالالف، اور نصب دیا جاتا ہے الف کے ساتھ، و تجر بالیاء، اور جر دی جاتی ہے یا کے ساتھ، و یشترط فی اعرابھا، اور ان کے اس اعراب میں یہ شرط عائد کی جاتی ہے، حاصل اعرابہ، یہ اعراب دینے میں، ان تکون مضافۃ لغیر یا المتکلم، کہ یہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کسی اسم کی طرف۔ تمرینات، عین فی الجمل الآتیات، آنے والے جملوں میں متعین کرو، ما تراہ من الاسماء الخمسۃ، جو تم دیکھتے ہو اسماء خمسہ میں سے، مرفوعا او منصوبا او مجرورا، حالت رفع میں یا حالت نصب میں یا حالت جر میں، وبین السبب، اور سبب کو بیان کرو، وعلامت الاعراب فی کل، اور اعراب کی علامت کو ہر مثال میں۔ ذو المال محسود، مال والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ لا تضع اصبعک فی فیک، اپنی انگلی اپنے منہ میں مت ڈالو۔ عظم حما اخیک کما تعظم اباک،
اپنے بھائی کے سسر کو بھی تعظیم دو جیسا کہ تم اپنے باپ کو تعظیم دیتے ہو۔ ابو کا ذو جاہن عظیم، تیرا باپ بڑی شان والا ہے۔ احترم اخاک الاکبر، اپنے بڑے بھائی کو احترام دو۔ اعطف علی اخیک الاصغر، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ ضع یدک علی فیک عند التصاؤب، جمائی کے وقت اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھو۔ اغسل فاک بعد کل طعام، ہر کھانے کے بعد اپنا منہ دھو۔ نموذج نمونہ، حضر اخو علی، علی کا بھائی حاضر ہوا۔ حضر فعل معد مبنی علی الفتح، اخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف، علی مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ۔ اصبح محمد ذا یسار، محمد خوشحال ہو گیا۔ اصبح فعل معد مبنی علی الفتح، محمد اسم اصبح مرفوع بالضمۃ، ذا خبر اصبح منصوب بالالف وهو مضاف، یسار مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ۔ اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ ابو فرید رجل فاضل، فرید کا باپ ایک فاضل آدمی ہے۔ یحب الناس کل ذی مروءۃ، لوگ ہر مردانگی والے کو پسند کرتے ہیں۔ لیتا اخا صالح مقبل، کاش صالح کا بھائی آ رہا ہوتا۔ علامات التانیث فی الافعال، افعال میں مؤنث کی علامتیں۔ الامثلۃ، مثالیں۔ لعبت فاطمۃ، فاطمہ کھیلی۔ لبست زینب الثوب، زینب نے کپڑا پہنا۔ داعبت حرۃ اولادہا، بلی نے اپنے بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اکلت فأرۃ زبدا، چوہیا نے مکھن کھایا۔ ارضعت شاۃ حملا، بکری نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ ساعدت فتاۃ امہا، لڑکی نے اپنی ماں کی مدد کی۔ تلعب فاطمۃ، فاطمہ کھیلتی ہے۔ تلبس زینب الثوب، زینب کپڑا پہنتی ہے۔ تداعب حرۃ اولادہا، بلی اپنے بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ تأکل فأرۃ زبدا، چوہیا مکھن کھاتی ہے۔ ترضع شاۃ حملا، بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تساعد فتاۃ امہا، لڑکی اپنی ماں کی مدد کرتی ہے۔ البحث، بحث۔ انظر الی الامثلۃ السابقۃ، پچھلی مثالوں پر نظر ڈالو۔ تجد انہا جمل فعلیۃ، تو تم پاؤ گے کہ یہ سب جملہ فعلیہ ہیں۔ تترکب من فعل و فاعل، جو ترکیب پاتے ہیں فعل اور فاعل سے۔ ثم انظر الی الفاعل فی جمل، اور پھر جملوں میں موجود فاعل کی طرف نظر ڈالو۔ وہو فاطمۃ زینب حرۃ، جو کہ فاطمہ زینب اور حرہ ہیں۔ ترى انہ یدل علی مؤنث، تو تم پاؤ گے کہ یہ کسی مؤنث پر دلالت کرتے ہیں۔ وعند تأمل الافعال الماضیۃ، اور جب تم افعال ماضی پر تأمل کرو گے، فی القسم الاول، پہلی قسم میں، والمضارعات فی القسم الثانی، اور مضارع میں دوسری قسم میں، تجد فی آخر کل فعل ماض تاء ساکنۃ، تو ہر فعل ماضی کے آخر میں تم ایک تائے ساکن پاؤ گے۔ وفی اول کل فعل مضارع تاء متحرکۃ، اور ہر فعل مضارع کے آغاز میں تائے متحرک پاؤ گے۔ ولم تأت هذه التاء فی آخر الماضی وفی اول المضارع، اور یہ تا جو کہ ماضی کے آخر میں یا مضارع کے شروع میں آئی ہے، یہ نہیں آئی الا لأن الفاعل مؤنث، صرف اس وجہ سے کہ جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے۔ وتسمى كل تاء منهما علامۃ التانیث، اور ان دونوں قسم کی تا کو نام دیا جاتا ہے تانیث کی علامت، مؤنث کی علامت کا۔ القواعد، قواعد۔ اذا كان الفاعل مؤنثا، جب فاعل مؤنث ہوتا ہے، كان الفعل مؤنثا، تو فعل بھی مؤنث ہوتا ہے۔ علامت التانیث فی الفعل الماضی، فعل ماضی میں تانیث کی، مؤنث کی علامت ہوتی ہے تاء ساکنۃ فی آخرہ، تائے ساکن جو کہ آخر میں آتی ہے۔ علامت التانیث فی الفعل المضارع، فعل مضارع میں جو تانیث کی، مؤنث کی علامت ہوتی ہے تاء متحرکۃ فی اولہ، وہ تائے متحرک ہوتی ہے اس کے آغاز میں۔ علامت التانیث فی الاسماء،
اسماء میں مؤنث کی علامات، الامثلہ تو مثالیں، تحسن خدیجۃ الطہیہ، خدیجہ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہے، نجحت المجتہدہ تو محنت کرنے والی کامیاب ہوئی، ترقص الدبہ تو ریچھنی رقص کرتی ہے، رقدت الدجاجہ تو مرغی کڑک بیٹھی، حازت لیلا جائزتاً، لیلا نے انعام حاصل کیا، تشتری سلمہ فاکہتاً، سلمہ پھل خریدتی ہے، احبت الصغر الکبریٰ، چھوٹی نے بڑی سے محبت کی، ضلت العمیاء الطریقہ، اندھی راستہ بھولی، تطیع اسماء امہا، اسماء اپنی ماں کی اطاعت کرتی ہے، تعتنی زینب بملابسہا، زینب اپنے کپڑوں کا بہت خیال رکھتی ہے، رکبت سعاد عجلتاً، سعاد گھوڑا گاڑی پر سوار ہوئی، فہمت احسان درسہا، احسان نے اپنا سبق سمجھا۔ البحث بحث، اذا تأملنا کل فاعل، جب ہم ہر فاعل پر غور کرتے ہیں، فی الجمل السابقۃ، پچھلے جملوں میں، رعینا انہ یدل علی مؤنث، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مؤنث پر دلالت کرتا ہے۔ وقد عرفنا فی الدرس السابق، اور پچھلے سبق میں ہم جان چکے، للفعل المؤنث علامت، کہ فعل مؤنث کے لیے ایک علامت ہوتی ہے۔ فہل توجد علامت للاسم المؤنث، تو کیا اسم مؤنث کے لیے بھی کوئی علامت پائی جاتی ہے؟ انظر الی الجمل الاربع الاولی، پہلے 4 جملوں کی طرف دیکھو، تجد ان الفاعل المؤنث، تو تم پاؤ گے کہ جو فاعل مؤنث ہے، مختوم بتاء متحرکۃ، وہ ختم ہو رہا ہے ایک تاء متحرک کے ساتھ، هذه التاء هي علامت، اور یہ تا جو ہے یہ ایک علامت ہے، من علامات تانیث الاسماء، اسماء کے مؤنث ہونے کی علامات میں سے۔ وانظر الامثلۃ الخامسہ والسادسہ والسابعہ، اب دیکھو مثال نمبر 5، 6 اور 7 کی طرف، تجد ان الفاعل مختوم بالف قصیرۃ، تو تم پاؤ گے کہ فاعل ختم ہو رہا ہے ایک الف کثیرہ کے ساتھ، تسمى الف التانیث المقصورۃ، جس کو الف التانیث المقصورہ، الف مقصورہ کہا جاتا ہے، وَهَذِهِ الْأَلِفُ عَلَامَةٌ أُخْرَى، اور یہ الف ایک دوسری علامت ہے، تدل علی ان الاسم الذی اتصلت به مؤنث، کہ جس اسم کے ساتھ یہ متصل ہوا ہے وہ مؤنث ہے۔ وَتَأَمَّلِ الْمِثَالَيْنِ الثَّامِنَةَ وَالتَّاسِعَةَ، اور تم 8ویں اور 9ویں مثال پر غور کرو، تَرَى الْفَاعِلَ فِيهِمَا، تو تم اس میں فاعل کو دیکھو گے، مختوماً بِأَلِفٍ، ایک ایسے الف پر ختم ہوتے ہوئے، بعدها حمزۃ، جس کے بعد ایک حمزہ ہے، وَهَذِهِ الْأَلِفُ تُسَمَّى، اور اس الف کو نام دیا جاتا ہے الف التانیث الممدودۃ، تانیث کا الف جو کہ ممدودہ ہے، وَهِيَ مِنْ عَلَامَاتِ التَّانِيثِ أَيْضًا، اور یہ بھی تانیث کی علامات میں سے ہے۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْفَاعِلَ، لیکن جب تم فاعل پر غور کرتے ہو، فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، آخری 3 مثالوں میں، رَأَيْتَهُ خَالِيًا، تو تم اس کو خالی پاؤ گے، من ایت علامت، کسی بھی علامت سے، من علامات التانیث السابقۃ، پچھلی تانیث کی علامات سے، مع انہ یدل علی مؤنث، اور اس کے باوجود وہ مؤنث پر دلالت کرتا ہے۔ القواعد، قواعد، علامات و تانیث الاسماء، اسماء کے مؤنث ہونے کی علامات، 3 ہیں، تتصل بآخر الاسماء، جو کہ متصل ہوتی ہیں اسماء کے آخر کے ساتھ، وہی تاء متحرکۃ، اور وہ ہے تاء متحرک، او الف مقصورۃ، یا الف مقصورہ، او الف ممدودۃ، یا الف ممدودہ، قد یکون الاسم المؤنث خالیا، اور اس میں مؤنث خالی بھی ہوتا ہے، من علامت التانیث، کسی تانیث کی علامت سے۔ عید و وفاء النیل، دریائے نیل کے بھر جانے کی عید، فی شہر اغسطس، اگست کے مہینے میں، یحصل فی مصر عید کبیر، مصر میں ایک بہت بڑی عید ہوتی ہے، یفرح بہ کل الناس، جس سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، خصوصاً الفلاحین، خاص طور پہ کاشتکار، لأن نہر النیل الذی منہ تروی الاراضی، اس لیے کہ نیل کا دریا جس سے کہ زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے، یزید ماؤہ فی الصیف بالتدریج، اس کا پانی بڑھتا ہے گرمی کے موسم میں رفتہ رفتہ، من المطر الذی ینزل فی اعالی السودان، اس بارش کی وجہ سے
جو سودان کے بالائی علاقوں میں نازل ہوتی ہے، وفی بلاد الحبشات اور حبشہ کے ملک میں، و یبلغ اکبر ارتفاعہ اور نیل کا جو دریا ہے وہ اپنے سب سے اونچائی پر پہنچتا ہے، فی ذالک الشہر اسی مہینے میں، فینشرح الناس تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ویرجون من اللہ الخیر والبرکۃ اور اللہ سے خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اذا کان الماء کثیرا جب پانی زیادہ ہوتا ہے، یکفی حاجت القطر کل ہی تو پھر وہ پورے کے پورے علاقے کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اما اذا کانت الزیادۃ قلیلۃ لیکن جب پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، فانہم لا یفرحون تو پھر وہ خوش نہیں ہوتے، بل یخافون علی الزرع بلکہ وہ کھیتی کے اوپر خوف زدہ ہوتے ہیں، من قلت الماء پانی کی کمی کی وجہ سے، وَيَدْعُونَ اللَّهَ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، أَن يُخَفِّفَ عَنْهُمْ ضَرَرَ التَّشْرِيكِ کہ وہ قحط کے نقصان کو کم سے کم کرے ان کے لیے، وفی فم الخلیج اور خلیج کے منہ میں، یقام مہرجان عظیم ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا جاتا ہے، تزینہ الانوار الکثیرۃ جس کو بہت سی روشنیاں زینت دیتی ہیں، والاعلام الحمراء اور سرخ رنگ کے جھنڈے بھی، ویغنی فیہ احسن المغنین اور اس کے اندر بہترین گلوکار گاتے ہیں، وتضرب الموسیقی اور موسیقی بجاتے ہیں، وَيَؤُمُّهُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت زیادہ لوگ اس کا قصد کرتے ہیں، کبار و صغار بڑے بھی اور چھوٹے بھی، وَيَجْلِسُونَ فِي السُّرَادِقِ اور وہ پنڈال میں بیٹھتے ہیں، وَتُوَزَّعُ عَلَيْهِمُ الْقَهْوَةُ وَالْحَلْوَىٰ اور ان کے اوپر قہوہ اور مٹھائی پیش کی جاتی ہے، وَهُمْ مَسْرُورُونَ مُسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ الکرم انگور کی بیل، الکرم شجر انگور کی بیل ایک پودا ہے، ثمرہ العنب جس کا پھل انگور ہے، الذی نراہ وناکلہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں، فی فصل الصیف خصوصاً گرمی کے موسم میں خاص طور پر، وہو لا یقوم علی ساقہ اور وہ اپنے تنے پر کھڑا نہیں ہوتا، بل یتمدد علی الارض بلکہ زمین پر پھیل جاتا ہے، ویتلوی کالثعابین والحیات اور سانپوں اور اژدھوں کی طرح بل کھاتا ہے، وَيَنبُتُ مِنْهُ غُصُونٌ خَضْرَاءُ اور اس میں سے اگتی ہیں ٹہنیاں ہرے رنگ کی، کثیرۃ الورق بہت زیادہ پتوں والی، وَمَتَىٰ طَالَ وَتَرَعْرَعَ اور جب وہ لمبا ہو جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے، نَصَبُوهُ عَلَىٰ خَشَبٍ تو اس کو لکڑی کے اوپر نصب کر دیتے ہیں، یُغْرَزُ فِي الْأَرْضِ وہ لکڑی جو کہ زمین میں گاڑی جاتی ہے، وَعَمِلُوا لَهُ مِنَ الْقَصَبِ اور اس کے لیے وہ بناتے ہیں بانس سے، خشب اور لکڑی سے، عریشن متشبکن ایک چھجا نما چھت، یتمدد علیہ جس کے اوپر وہ پھیل جاتا ہے، ویورق اور پتے لاتا ہے، لأنہ اذا بقی علی الارض اس لیے کہ اگر وہ زمین پر باقی رہے، فسد ثمرہ تو اس کا پھل فساد زدہ ہو جاتا ہے، من التصاقہ بہا زمین کے ساتھ چپک جانے کی وجہ سے، واول طلعہ نور صغیر جدا اور اس کا جو پہلا اظہار ہوتا ہے پھل لانے کا وہ کلی ہوتی ہے بہت چھوٹی، کثیر العدد بہت زیادہ تعداد میں، متجمع حول عرق رفیع جو کہ کسی بلند رگ کے ارد گرد جمع ہوتی ہے، ثم یبتدئ حب العنب پھر انگور کا دانہ ابتدا کرتا ہے یتکون بننے میں، ویظہر من اسفل النور اور اس کلی کے نیچے وہ ظاہر ہوتا ہے، ویکون اخضر مزن حسرمن اور وہ بڑا کھٹا ہوتا ہے کچا، وبعد زمن اور ایک زمانے کے بعد، تعمل فیہ الشمس سورج اس میں اپنا کام کرتا ہے، ویکبر اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، ویتغیر لونہ اور اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، بحسب نوعہ اس کی نوعیت کے اعتبار سے، ویکون حینئذ اور اس وقت وہ ہو جاتا ہے حلوا میٹھا، لذیذ الطعم کھانے کے لیے بہت لذیذ، وَإِذَا تُرِكَتْ عَنَاقِيدُ الْعِنَبِ اور جب انگور کے گچھوں کو چھوڑا جائے، عَلَى الْكَرْمَةِ انگور کی بیل کے اوپر، جَفَّ كَثِيرٌ مِّن مَّائِهِ تو اس کا زیادہ پانی خشک ہو جاتا ہے، وَزَبَلَ اور وہ پتلا ہو جاتا ہے، وَقَلَصَتْ قِشْرَتُهُ اور اس کا چھلکا سکڑ جاتا ہے، وَصَارَ زَبِيبًا اور وہ کشمش بن جاتا ہے۔